बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सोहार बखैर और सलाम। सुबह जो सलाम ये मैंने आज अपने सिंधी भाइयों और पख्तून भाइयों की भी नुमाइंदगी की है। कहते हैं तो पंजाबी बोली जाना है, मैं कहा नहीं, सारी ज़बानें मेरी है। जो मोहब्बत की ज़बान है वो मेरी ज़बान है। आप रात को अडयाला के अंदर जो कुछ भी हुआ, मेरा ख्याल है पीटीआई की हिस्ट्री बनाने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान की मुज़ाहमती सियासत के अंदर अडयाला के बाहर शदीद सर्दी में इमरान खान की बहनों का बैठना, उनके साथ वर्कर्स का होना और फिर सारी फस्तायत का मुकाबला करना एक हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री कभी भी झुटलाई नहीं जा सकेगी। लोग कहते हैं कि जंगल में मंगल मेरे एकदम से, भाई वो मंगल नू उन्होंने जंगल बनाता फड़ के। आप अंदाजा करें, वो बहनें बैठी है और बैठने के बाद उनका घबराना नहीं है। उनके जरा अंदाजा करें माइंड सेट का। कहते हैं इस बार जब पानी फेंका जाएगा ना तो गिले हल नहीं पाइंदा, वो पैर स्लिप हो जाता है। यानी कौन लोग हो यार आप, इतने बहादुर, इतने मजबूत, और खवातीन हो 60+ 70+ हो आप लोग। और आलम यह है कि रात जिस तरह फस्तायत उनके साथ की गई और जिस तरह वो डटे रहे, मैं समझता हूं कि पीटीआई ने एक बड़ा मैदान मारा है। एक पिछले 10 दिन से एक ये फिजा बन गई थी कि अब शायद रियासत के खातों में पीटीआई की कोई गुंजाइश नहीं है। और अडयाला के बाहर पता नहीं क्या होगा। वो जो छोटी छोटी टटीरियां, वो जो कहती रहती हमने आसमान सर चुके हैं, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, खौफ की फिजा बनाई थी। लेकिन इमरान खान की बहनों और वर्कर्स ने, इस वर्कर्स को भी क्रेडिट जाता है, उस लीडरशिप को भी जाता है जो वहां मौजूद रहे, एक तारीख बना दी है। और कल उन्होंने साबित कर दिया, मंगल को, आज 17 दिसंबर है, बुध का दिन है, मंगल को ये साबित कर दिया उन्होंने कि जनाब अली हम चाहें जो सोचें जो समझें वो करके दिखा दें। हम वो हैं जो 2 और 2 4 बना दें। वो 2 और 2 ना इकट्ठे असन 4 बन गए। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और काफिला बनता गया, काफिला बन गया। तो एक बड़ा पॉइंट इसको कर लिया है। लेकिन मेरी आज का जो वीलॉग का इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है कि इमरान खान को कहाँ अब शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जेलें तक पै गई जी, हमने जेला जोगा नहीं जी इमरान खान। और मैंने बताया कि उन्होंने कहा जी अडयाला से आप ले जाएं, और पंजाब हुकूमत ने हाथ खड़े करते उन्होंने सानू माफ कर दो। रोज सानू गाला पैंदियां, रोज वहां पे लोग मजमा इकट्ठा होता है, रोज साढ़े जनाब मुंह तक कालक बनी, हमारी जान छोड़े भाई, इसे कहीं पे भी ले जाए। लो जी कहाँ ले जाएं, सखर जेल ले जाए। वो पीपल्स पार्टी वाले का भाई जनाब हमें माफ करें, अपनी लड़ाई आप पे रखो, भाई जरा CS जोगे नहीं गए, आगे चले। अब उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि इन्हें ना मच्छ जेल ले जाते। वो कहा जी बलूचिस्तान होते थे उन जी कोई चीज महफूज नहीं, तो अब ये बलूचिस्तान में हम कैसे वो करेंगे, ये भी वो खो गया। अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ कि मुकाम फैज निगाह में कोई जचाई नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। तो अब कहा यह जा रहा है कि एक किला है, चलो मैं नाम भी आपको बताता हूँ। कहा यह जा रहा है कि अटक का किला जो है, अगर वहां पे ले जाए, शाया निशान कहते हैं ना, हाथी वालों से जब मैच पाओ तो फिर दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए, कहीं अटक के किले में ले जाते हैं। किला है, बादशाह है, वो खुद एक बादशाह है, उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है, फिर चांद सा क्या। उन्होंने कहा बादशाह वर्गा नहीं, वो बादशाह ही है, वो कल ही बादशाह पाकिस्तान में। बाकी भी बादशाह है, जैसे नवाज शरीफ साहब, ये वो वाले बादशाह जो कहते हैं बादशाह जरा तांगा आगे करी, वो वाले बादशाह है। ओरिजिनल बादशाह एक ही है जिसके चलने से हटो बचो की आवाजें आती हैं। कहा गया जी वहां ले जाते हैं, वहां ले जाके रखते हैं। फिर वो जी वहां तो KP के लगता है, और किसी दिन अगर 20-25 हजार पठान गुस्से के अंदर आ गए हला लला करते हुए, तो फिर क्या बनेगा। फिर कहा ये भी बात ठीक है। अभी एक और भी तजवीज आई थी। देखिए मैंने तो आपसे जो चीज़ें शेयर करता हूँ ना, मैं इधर उधर से इकट्ठी करता हूँ। मैं एक फ्रूट चाट बनाता हूँ, किधर मैं सेब फाड़ लेना, किधर को मैं अमरूद फाड़ लेना, वो मिला मिलू के एक मिक्स चाट बना के आपको दे दो। कहा जा रहा है घर है, बड़े बहुत बड़ा घर है और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी लंबी दीवारें, ऊंची दीवारें हैं, तो खान साहब को उधर भेज देते हैं, चारों तरफ से बंद कर देते हैं। अच्छा जी ये तो हो गया, 50% काम हो गया, ये तय हो गया। आपको 50% खान साहब ने करना सी। खान साहब ने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, मैं तो जेल में ही रहूँगा, मैंने तो यही रहना है, मैं जेल ही काटूंगा। और वो कहते हैं भाईजान जेल आप नहीं काट रहे, जेल हम काट रहे हैं हजूर, आप तो जेल के अंदर हैं। बाहर जो हमारे साथ हो रही है वो तो किसी कैदी के साथ भी नहीं हो रही, जो हमारे साथ हो रही है, हमारी जान बख्श दे।
اس کی تصویر بھی آ گئی, ورزش کر رہا ہے, پسینے نکلے ہوئے. اب کہتے تھے تیری تو کوئی دعا رد نہیں ہوگی, تیرے تو ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں. وہ تصویر نے لوگوں کے دل جیت لے, وہی وائرل ہو گئی. اب وہ اے آئی سے کوئی لٹکتے ہوئے بندے کو کہیں, اس کا تو ایک انداز یار لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے. اس کو ان کے گھروں کو سے کیسے نکالیں گے عمران خان کو؟ وہ تو قیدی اصل میں 24 کروڑ لوگوں کے دلوں کا. یہی سارا پرتو, یہیں سے گیم پلٹ رہی ہے. میں اب آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا, آج دوبارہ آپ کو کہتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی حالات میں تبدیلی آ رہی ہے. میں وہ ان ویلاگرز میں سے نہیں ہوں جو میں کہوں کہ جی پلٹ گئی, عمران خان کی ساری شرائط مان لی گئی, عمران خان باہر آنے لگا ہے. نہیں بھائی, میں ایسا نہیں کہہ رہا. عمران خان باہر ایسے نہیں آئے گا, ایک لمبی تپسیا سے آئے گا. اگر اسے آج کہا جائے آپ باہر آ جائیں, وہ آج نہیں آئے گا باہر. یہ لکھ لے میری بات, انہیں نہیں جانا باہر. وہ آئے گا پورے طریقے سے, تمتراک سے, عدالتوں سے اپنے آپ کو کلیئر کرا کے. وہ نواز شریف نہیں ہے کہ وہ کہے جی میرے گھر میں مجھے بایو میٹرک کروا دو اور 1 منٹ میں قاضی فائز عیسی صاحب میرے سارے کیس کے فیصلے کر دو. وہ ایک ایک کیس کو نپٹے گا, پھر باہر آئے گا. ہاں پرووائڈڈ اگر یہ سسٹم جو ہے وہ کرے گا. لیکن جیسے اقوام متحدہ ہے نا, اور اس کے ترجمان نے عمران خان کی ڈیٹینشن پہ بات کی ہے اور اسے غیر انسانی قرار دیا ہے, اور وہ ٹویٹ اب تک 4 ملین کراس کر گئی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ آپ اس کی, عمران خان کی ویلیو کتنی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ اس کے نام کی ٹویٹس جو ہیں کوئی بندہ چوتھے محلے سے کر دے تو پھر اس کہاں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, زندگی اپنی گزر جائے گی آرام کے ساتھ, اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے. دو لوگ کہتے ہیں نان رل جان تے گل کتنے پہنچ جاتی ہے. عمران خان کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ آئی فیل کہ ہے, کیونکہ اقوام متحدہ کے نمائندے کے ٹویٹ کے بعد واشنگٹن پوسٹ نے وہی سٹوری چھاپی, اور اس سٹوری کے اندر انہوں نے انڈوز کیا کہ عمران خان کے ساتھ غیر انسانی رویہ اپنایا جا رہا ہے. اس کو نظر بند کیا ہوا ہے, 40 دن سے زیادہ ہو گئے. وہ کس حال میں ہے, کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. اب یہاں سے ٹھہر جائے, پہلے میں الجزیرہ کی بات کروں, پھر میں بتاؤں گا کہ تصویر والا چکر کیا ہے. الجزیرہ نے بھی جو کل اپنی ڈاکومنٹری دی اس میں یہی کہا کہ جی عمران خان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے, نہ ملنے دیا جا رہا ہے اسے, وہ رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ. یعنی پوری دنیا آہستہ آہستہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یوکرین دی جنگ ختم ہو گئی تو پھر سمجھو بہت سارے کام بھی کچھ اور ہو جائیں گے. اب یہ جو مجھے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, میں کوئی 100 سالہ سنیاسی بابا تو نہیں گا نا, یا میں فال تو نہیں نکالتا, میرے کو تو ہوتے نے. ٹھیک ہے نا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا ہوں جرنلسٹ کے طور پہ. تو یہ سارا ایک پریشر آہستہ 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 ڈیولپ ہو رہا ہے. اس میں وہ 44 کانگریس مین کا خط بھی یاد رکھے جو انہوں نے مارک روبیو کے نام لکھا ہے عمران خان کے حوالے سے. یہ ساری چیزوں کو ملائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے. یہاں سے جو یہ چیز یہ بنی ہے, اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان کی تصویر سامنے آئی, تاکہ لوگوں میں جو یہ ایک پیدا ہو رہا ہے کہ عمران کی صحت کیسی ہے, عمران کیسا ہے, تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان کی ایک تصویر جو ہے وہ ریلیز کی گئی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خان تگڑا ہے, خان ڈنڈ بیٹھ کر لاندہ ہے, خان فٹ ہے, اور لوگوں کو تسلی آئے. اب آپ اس تصویر کو سمجھے کہ یہ اچانک تصویر آئی, اچانک ہی اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ آئی کی نہیں ہے. گروک نے بھی کہا بھائی جان میرے ہاتھ جوڑے نے, مینو نہیں پتا ہے صحیح ہے کی ہے. اے آئی نے بھی کہا یہی کہا, اور دنیا کے جتنے ٹولز ہیں, سرچنگ ٹولز اور وہ سارے, سب میں عمران خان کا یہ تقریباً لگ دی تصویر کو یہ کہ خان صاحب جڑے نے وہ یہی ہے. اور تصویر میں دیکھے نا تو ایسا لگتا ہے پولیس والے بیچارے ایکسرسائز کر رہے, تو وہاں انہوں نے نکل رہے ڈنڈ بیٹھ کا تے پش اپ عمران خان لگا رہا ہے. یہ تصویر اس لیے جاری کی گئی تاکہ لوگوں کو یہ تسلی دی جائے, یہ جو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یار عمران خان کس حالت میں ہے, یہ سینٹیمنٹ کو قابو کیا جائے. اور عمران خان کی اس تصویر کے ساتھ آپ نے دیکھا نہیں, لوگوں کو ایک اطمینان ہو گیا, نہیں خان کو ہم نے دیکھا ہے, خان ایسا ہے, خان ایسا ہے. لیکن ہنوز پھر میرا سوال ہے کہ یہ تصویر کم از کم 4 مہینے پرانی ہے. اٹس لک لائک جون جولائی اگست پکچر. خان صاحب نے ہاف سلیو پہنا ہوا ہے, دھوپ ہے, صبح کا وقت ہے, اور جو یونیفارم لوگوں نے پہنی اس میں کوئی سویٹر شیٹر نہیں. حالانکہ یونیفارم وہی والی ہے جو جیل مینول میں پولیس والوں کی ہوتی ہے, لیکن کم از کم 4-5 ماہ پرانی تصویر لگتی ہے. اگر اف اٹ از اوریجنل پکچر اگر مان لو ہے تو صرف اس لیے ریلیز کی گئی تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے, لوگوں کو تسلی ہو جائے. لیکن یہ تسلی اب تبھی ہوگی جب عمران خان کو فزیکلی کوئی
اور دیکھ سکے گا. اب یہ کب دیکھ سکے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری کتابوں میں عمران خان کے حق میں جا رہا ہے. اور جس طرح وزراء کی اب چیخیں نکلنی شروع ہوئی ہیں, خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, اچھا پھر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ خواجہ آصف کو بھی جو ہے کٹہرے میں لایا جائے, اور 2018 میں جو کچھ ہوا وہاں سے, تو پھر آ جائیں بسم اللہ کریں, وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ایک شخص نے ایک جنرل کو کوٹھی بنا کے دی اور وزیر خزانہ بنا. یہ میرا حل تھوڑا آگے چلتے ہیں, وہاں سے شروع کر لیتے ہیں جہاں پہ پاکستان کے آئین بنانے والے کو ایک ڈکٹیٹر نے پھانسی دی اور ایک شخص نے اسے اپنا روحانی باپ کہا اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا. تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں, چلے ایسا کرتے ہیں, وہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے, اور یہ کس نے کہا تھا کہ طالبان پنجاب کا رخ نہ کرے, ہم اور وہ ایک ہی ہیں. چلو وہ ہو سکتا ہے سیاسی تقریر ہو, لیکن یہ ISI سے جو پیسے پکڑے تھے سیاست دانوں نے, اور میرے ہردل عزیز رہنما نواز شریف صاحب نے بھی کو 5 لاکھ یا 5 لاکھ روپے پکڑ لیے تم نے یار. خدا کا خوف کرو یار, 5 لاکھ بھی نہیں چھڑ دے. وہ کہتے ہیں تیلا نہیں چھڑ دے جنوں مل جائے. آپ نے تو 5 لاکھ بھی نہیں چھوڑے یار. 5 لاکھ کے تو آپ وہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ وہ سکارف پہنتے ہیں نا وہ $2000 کا ہے. $2000 مجھے ملے نا تو میں تو چھالا مارتا پھر, لوگ سمجھیں پاگل ہو گئے. کٹھے $2000 مجھے مل جائیں تو آپ $2000 کا سکارف پہنتے ہیں بھیا. 2000 ملٹیپلائی کرو 280 کچھ تقریباً 5.5-6 لاکھ دا ایک سکارف ہے. تو جڑا ایک سکارف 6 لاکھ دا پا رہا ہے, وہ دی کڑی کنی مہنگی ہوگی, وہ دی شرٹ کنی مہنگی ہوگی, تو بوٹ کنے مہنگے ہوں گے. کروڑوں روپے کے تو آپ وہ کپڑے پہن رہے, وہ 5 لاکھ نہیں چھڑے یار آپ نے. ایک پاسے وہ بندہ منجی تے بہ جاندا, روٹی چائے چاہی پو کے کھا لیندا, پشاوری چپلاں پاندا تے وہی ہٹ ہو جاندیاں نے. تو یہ نواز شریف صاحب اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے, ایک دفعہ کٹی کٹا کرنا ہے تو پھر کر لو, لیکن نہیں نکالیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تسی کٹی کٹا کٹے تو آپ کٹہرے کھڑے ہو جاؤ گے, اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کو بیڑا گرک آپ نے کس طرح کیا. جاتے جاتے ایک لطیفہ اور سن لو. حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت ہیں. حذیفہ کسی دور میں میرے پاس آئے تھے اور صحافی کے طور پہ, اور میں چھوٹے بھائیوں کی طرح انہیں سمجھتا ہوں, اور ابھی تک بظاہر تو انہوں نے بھی چھوٹے بھائیوں کا رول ادا کیا میرے ساتھ. وہ اس لیے کہ میرا ان سے ابھی کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اگر ایکس نہیں منیا تو اسی جناب علی ایکس بند کر دیں گے. بھائی ایکس کوئی موبائل میں سوچی کاٹ لو گے تسی, میں ایکس بند کر دیں گے, کیا کرو گے؟ کو تالا ہے جو لا کے تو چابی لا یار پڑھ لو یار تھوڑا سا بھائی. آپ ایکس کو بند نہیں کر سکتے. کہتے جیسی اس کے وہ جو ہم اس کے آگے جو لوگ استعمال کرتے ہیں ہم وہ بند کر دیں گے اور یوں کر دیں گے. بھائی IT کا دور ہے یار, کیڑے اللہ والے ہو, اچھے شانہ تے پٹھے امتحان والے ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی ایکس کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پاوے ایلن مسک آپ کے ساتھ ہی ہے, وہ جمائمہ کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں ان کو ڈمپ کر دیتا ہے, اور جمائمہ نے انہوں کیا مسک صاحب کو تھوڑا جا مسکا جمہوریت لے بھی لا لو. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کی حرکتیں دیکھیں ٹویٹر کے اوپر, کہ جمائمہ کی ٹویٹ ہوتی ہے تو آپ کا وہ جو ہے وہ اس کو ڈمپ کر دیتا ہے. لیکن بھائی جان معاف کرنا ہے, NG ہے کہ کوئی بندہ روشنی سے تنگ ہو تو کہ میں سورج سے ہاتھ رکھاں گا تو روشنی رک جائے گی. نہیں رکے گی بھائی جان. آپ ایکس بند کریں گے وہاں پہ وہ YZ شروع کر دیں گے. آپ نے ٹھیک نہیں ہونا, یعنی آپ نے خود ٹھیک نہیں ہونا, آپ نے رستے بند کرنے. رستے نہیں بند ہوتے حذیفہ صاحب. تھینک یو ویری مچ.